اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے اس چینل کو دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل ہم نے تختی نمبر 14 لیسن نمبر 14 پارٹ 1 پڑھا تھا۔ آج پارٹ 2 پڑھیں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 3 دندان کی شکل ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پڑھنے کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے سے پیچھے والے لفظ کو اس کے ساتھ ملائیں گے، تب جا کے یہ شد تشدید کا مخرج ادا ہوگا۔ اور جزم کا بھی میں نے لیسن نمبر 11 میں نے بتایا تھا کہ جزم بھی چاہتا ہے کہ مجھے پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملاؤ، تب جا کے جزم کا بھی مخرج ادا ہوگا۔ تو وہ پھر کیسے پڑھیں گے، وہ پھر چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تب بت۔ اب یہ تینوں ورڈ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اب کیونکہ با کے اوپر یہ شد ہے تو با کو تا کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس تا کے اوپر جزم ہے تو اس تا کو با کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ تب جا کے تبت، جیسے قرآن پاک میں ہے سورۃ اللہب عم پارہ میں ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے؟ تبت سورج شروع ہونے سے ہی پہلے وہاں پہ تبت ہے، تو ایسے ہی قرآن پاک میں یہ الفاظ ملتے جلتے آئیں گے، تو اگر یہاں پہ ہم یہ مشق کر لیں گے تو وہاں پہ ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت وقفن، تبت۔ دوبارہ پڑھیں، تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت وقفن، تبت۔ حمزہ زبر ا، حا طا زبر حت، حا طا تا زبر حت، تا پیش تو، دیکھیں حا طا۔ اب طا کے اوپر جزم ہے تو طا چاہتا ہے کہ مجھے پیچھے والے کے ساتھ ملائیں، اور آخری تا کے اوپر بھی شد ہے تو یہ بھی اس کو بھی پیچھے کے ساتھ ملائیں گے، لیکن پیچھے والا لفظ خود پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے تو ہا کو پھر تا کے ساتھ ہی ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ہا طا تا زبر حت، حت، حت میں طا کا مخرج نکالیں گے لیکن آخر میں تا پھر پڑھیں گے۔ ہا طا تا زبر حت، تا پیش تو، حت، حت جو ہم وہاں پہ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو یہ طا کا مخرج ادا کر رہے ہیں اور آخر میں ہم تا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہا طا تا زبر حت، تا پیش تو، احت تو وقفن، احت تو۔ کیسے؟ دوبارہ سنیں، حمزہ زبر ا، حا طا تا زبر حت، تا پیش تو، احت تو وقفن، احت تو۔ میم پیش مو، سین میم زبر سم، میم دو زبر من۔ اب یہ یا خالی ہے اور یہ شد ہے جو ہے میم کے اوپر ہے اور 2 زبر بھی میم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ یا خالی ہے تو ہم یا کو خالی ہی چھوڑیں گے۔ میم پیش مو، سین میم زبر سم، میم 2 زبر من، مسمن، وقفن، مسمى۔ دوبارہ سنیں، میم پیش مو،
سین میم زبر سم میم دو زبر من مسمن وقفن مسمى. اب یہ آگے دیکھیں کہ نون کے اوپر جزم ہے اور آگے والے نون کے اوپر شد ہے، تو یہ جزم والا نون یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیچھے والے لفظ کے ساتھ اس کا ربط کیا جائے تاکہ تب جا کے یہ جزم کا مخرج ادا ہوگا. ایسے ہی شد ہے نون کے اوپر آگے نون، تو وہ بھی اپنے پیچھے والے لفظ کے ساتھ اس کو ملائیں گے تب جا کے یہ اس کا مخرج ادا ہوگا. تو پڑھیں گے کیسے؟ حمزہ نون نون زبر ان نون زبر نہ ان حمزہ نون نون زبر ان نون زبر نہ ان میم نون پیش من نون زبر نہ من ان من وقفن ان من. واو صاد، اب یہ واو صاد، اب بیچ میں الف اور لام خالی ہیں تو ہم ان کو خالی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ جزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کو نہیں پڑھیں گے. واو صاد زبر وس صاد با پیش صب والصبح حاضر حی والصبح وقفن والصبح. دوبارہ سنیں، واو صاد زبر وس صاد با پیش صبح والصبح حاضر حی والصبح وقفن والصبح. تو یہ دوبارہ پھر ایک مرتبہ سنیں، تبت وقفن تبت احد تو احد. دیکھیں تو پہ ہم وقف کر رہے ہیں، تو کو تھوڑا سا ہم تو کو بھی شامل کر رہے ہیں پڑھنے میں. کیسے؟ احد تو وقفن احد تو مسمن وقفن مسمى ان من وقفن ان من والصبح وقفن والصبح. تو یہ یہاں پہ آج کا ہم اپنا لیسن مکمل کرتے ہیں. ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی سبق اس میں آج کے سبق میں کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.